بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ یاسین کا واقعہ سناؤں گی۔ سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے۔ سورہ یاسین نے قبر سے باہر نکال دیا۔ اسلام کی شاندار تاریخ میں سورہ یاسین کے خواص و برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ صاحب فوائد الفوائد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سکتے کا مرض لاحق ہو گیا۔ رشتہ داروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا تو آپ نے خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے۔ اس حیرت و پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کرتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراغی سے بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے۔ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودنا شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورہ یاسین پڑھنا شروع کری کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40ویں مرتبہ سورہ یاسین ختم کی، ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطری طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ امام ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت اور ہیبت لاحق ہوگی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ رات کے وقت شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے۔ ہر محلہ کے دروازے کے آگے جا کر پکارتے کہ میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا تھا، میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں، سبحان اللہ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی تھی۔ الغرض سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا اور مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک ہو اور افلاس نے ڈھیرے ڈال کر رکھے ہوں، مصائب زمانے نے گھیر لیا ہو، زمین میں کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین دشمن نے جینا دبھر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغوں میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور مشکلات حالت میں سورہ یاسین کا باکثرت ورد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنے والا زہر ہلال میں ترقیات کا کام دیتا ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ یاسین کا نام تو رات میں منعمہ ہے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے اور اپنے قاری سے دنیا کی مصیبت اور آخرت کی تنگی کو دور کرتی ہے۔ اور اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔
سورہ یاسین کے دیگر عملیات اور وظائف جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ میرے آنے والی نیو ویڈیو کا ویٹ کریں۔ میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں آ کر کامنٹ کریں اور میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور سورہ یاسین کا ورد جتنا ہو سکے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے لازمی روزانہ پڑھیں۔ سورہ یاسین کا عمل اکثیر ہے۔ اللہ رب العزت ہر موڑ پر کامیابی عطا کرتے ہیں، حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں، غریب کو امیر کر دیتے ہیں۔ بس اپنے عمل کو جاری رکھیں اور خلوص نیت کے ساتھ رکھیں، اس پہ یقین رکھیں، پکا کامل یقین کہ اللہ رب العزت ہماری ضرور سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے بندے کی لازمی سنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ڈیلی ہمیں روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور نماز فجر کے بعد ڈیلی ہمیں روزانہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور شام کے ٹائم پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالی۔